ایک عالم کا تکبر امت کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ پوری امت کو راہ سے ہٹانے کے لیے ایک عالم کا تکبر کافی ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے آپ کو عقل، فہم، فراست، علم، تجربے سے نوازا ہے۔ آپ سروے کیجیے، جو راسخ علماء ہیں، راسخ متقی ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہو، عاجزی ہو۔ اور یہ علم ایسا پھل ہے، جتنا بڑھتا جاتا ہے عالم میں اتنی تواضع اور انکساری آتی جاتی۔ کیوں؟ علم ایک پھل ہے، اس پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پھل پبلک حاصل کرتی ہے، اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے درخت کی شاخیں اتنی جھکتی جاتی، اور جتنا بے پھل درخت ہے اس کے اندر اتنی ہی اکڑ ہوتی ہے۔ سرو کا درخت بالکل سیدھا اکڑا ہوتا ہے، نہ پھل ہے نہ سایہ ہے، بس درخت ہی درخت ہے۔ اسی طرح جو عالم ہو کر جاہل ہوتا ہے، وہ صرف جاہل نہیں ہوتا، وہ اجہل ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، وہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، عام آدمی اس کی دو خرابیاں ہیں، دو خواہشات، دو ارمان ہیں۔ عالم کے اندر پائی جانے والی 3 خرابیاں ہوتی ہیں۔ عام آدمی کیا کہے گا؟ اس کی سوچ کیا ہوگی؟ میرے پاس پیسہ ہے، دولت آ جائے، میرا گھر بار ہو، آل و اولاد ہو، گھر جاؤں اولاد بھی ہو، اولاد کی اولاد بھی ہو، اور دائیں بائیں میرے بیٹھے ہوں، دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہوں، بس میرے ارمان پورے ہو جائیں۔ یہ 2 خواہشات ہوتی ہیں، پیسہ اور اہل و عیال۔ جبکہ عالم کی 3 خرابیاں، مولوی کے اندر 3 خرابیاں پائی جائیں گی۔ حب مال، پیسہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، ماڑی اور محلات بھی ہوں، حب معال، میرے بھی دائیں بائیں میری اہل و اولاد ہو، میں خطیب، میرا بیٹا بھی خطیب، میرا پوتا بھی خطیب، میں مصلی کا وارث، میرا بیٹا بھی مصلی کا وارث، میرا پوتا بھی مصلی کا وارث، میرے مصلی پہ کوئی دوسرا آنے کا حقدار نہیں ہے، میری اولاد میری جانشین ہو، میری اولاد میرے مصلی پہ کھڑی ہو۔ یہ مولوی کی وہی 2 خرابیاں جو عام آدمی کی خرابیاں ہیں، لیکن
اس کے ساتھ تیسری خرابی حب جاہ، میرا شہرہ ہو، دنیا میں میری آواز پہنچے، جہاں سے گزروں لوگ کہیں خطیب صاحب آگے، لوگ کہیں بہترین مقرر ہے، لوگ کہیں آواز بڑی زبردست ہے، لوگ کہیں بیان ایسا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آواز میں ایسا سوز کسی اور جگہ وہ سوز حاصل نہیں، دنیا بھر میں میرا نام ہو، میں مشہور ہو جاؤں اور لوگ مجھے جانے پہچانے۔ یہ مولوی کی تیسری خرابی، اور یہ تیسری خرابی سب سے خطرناک، سب سے بڑی خرابی ہے، اور اسی تیسری خرابی کی بدولت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے، دربار میں حاضر کریں گے، میدان حشر میں سب کے سامنے اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عدالت میں آ، اپنا حساب دے۔ وہ حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے کہا جائے گا اچھا بتا تو نے دنیا میں اور جو کچھ کیا ہے وہ سوال تو بعد میں کروں گا، یہ بتا میرے دین کے لیے دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ وہ مولوی، وہ عالم، وہ پیر، وہ مرشد وہ جواب دے گا یا اللہ، یا باری تعالیٰ، تیرے دین کے لیے میں نے دن رات ایک کیا، جا بجا، گاؤں بگاؤں، قریہ بقریہ، بستی بستی میں جاتا رہا، لا الہ کا اعلان کرتا رہا، تیری توحید کے ڈنکے بجاتا رہا، تیرے حبیب کی رسالت اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاتا رہا، ساری قربانیاں دیتا رہا، اور راتوں کو 2 بجے تک میں بیان کرتا رہا۔ میرے بس میں یہی تھا، میں یہی کر سکتا تھا، جس نے بلایا میں وہاں بھی گیا، جس نے نہیں بلایا میں وہاں بھی گیا۔ یا اللہ، تیرے دین کے لیے، تیری توحید کے لیے، تیرے نبی کی رسالت کے لیے بڑے بڑے سفر کیے، کہیں گیا کرایہ خرچہ ملا، کہیں گیا بغیر کرایہ خرچے کے واپس آ گیا، میں نے گلا شکوہ نہیں کیا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، جتنا میرے پاس علم تھا اس علم کو سوز کے ذریعے، سانس کے ذریعے، آواز کے ذریعے میں نے دنیا بھر میں پہنچایا ہے، یہ کچھ میں تیرے دین کے لیے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا یہ میرے لیے کر کے آیا ہے، یہ تو اپنی شہرت کے لیے کر کے آیا تھا، یہ تو اس لیے کر کے آیا تھا کہ دنیا والے کہیں واہ بڑا اچھا مقرر ہے، واہ بڑا اچھا خطیب ہے، جلسہ کیا جا رہا ہے، فلاں خطیب کو بلاؤ، بہت اچھا بولتا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رولا دیتا ہے، ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ اس شہرت کے لیے تو نے جا بجا بیانات کیے تھے، شہرت تجھے حاصل ہو گئی، دنیا میں جو تو نے کیا تجھے اس کا پھل دنیا میں مل گیا، میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے ترازو میں تولنے کے لیے اپنا عمل پیش کر، کون سا عمل لایا ہے تو وہ پیش کر۔ شہرت کے لیے کیا تھا، شہرت حاصل ہو گئی ہے، یہاں اس عدالت کے لیے کیا لایا ہے؟ اب وہاں یہ مولوی، یہ عالم، یہ مرشد، یہ متقی، یہ پیر، یہ رہبر، یہ قائد، یہ مقرر، یہ خطیب بے بس ہو جائے گا، اس کے پاس اللہ کی عدالت میں ترازو میں رکھنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اعلان فرمائیں گے اور سب کے سامنے اس خطیب کے بارے میں حکم ہوگا، فرشتوں آؤ جی، اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ یہ بڑے بڑے خطیب، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، نہ میری اتنی حیثیت اور مقام ہے، لیکن آپ کسی بڑے خطیب کو بلائیے اور دیکھیے اس کا ریٹ کیا ہے۔ میں مولوی ہوں، میں جانتا ہوں میری فیلڈ ہے،
ناخوان کو بلائیے، آگے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، بڑی عقیدت سے ہم اس دن کو گزاریں گے۔ ناخوانوں کو بلائیے کہ سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرو، نبی کی نعت عوام کو سناؤ، لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کے جذبات پیدا کرو۔ وہ سب سے پہلا سوال کرے گا میرا خرچہ کتنا ہوگا، مجھے دیا کیا جائے گا۔ خطیب کو بلوائیے اور پہلے ذہن میں رکھیے کہ یہ خطیب، اس کا ریٹ اتنا فکس ہے، یہ ریٹ، یہ پیسہ، یہ آپ کے پاس ہوگا، آپ اسے ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ یہ پیسہ بھیجیں گے تو خطیب آپ کو ڈیٹ دے گا۔ اگر آپ اس پیسے میں کمی کریں گے یا کہیں گے کہ جناب آپ آ کے خطاب کریں، ہم آپ کو یہاں پیمنٹ کریں گے، وہ کہے گا میرے پاس تاریخ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حب جاہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، آج کے 50% خطباء کا یہی حال ہے۔ قیامت کے دن ایسے خطباء کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ علم کا تکبر بڑا تکبر ہے اور سب سے خطرناک تکبر ہے۔ آپ ایک عاجز مسکین عالم کے پاس بیٹھیے، آپ کے مزاج میں بھی عاجزی پیدا ہوگی، وہ آپ کو بھی عاجزی کا درس دے گا، وہ آپ کو بھی صبر کی تلقین کرے گا، وہ آپ کو بھی کہے گا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ وہ آپ کے مزاج میں انکساری پیدا کرے گا۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھے کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بن جاؤ گے۔ عالم بھی اچھا ہے، عالم بھی برا ہے، مولوی بھی اچھا ہے، مولوی بھی برا ہے۔ اچھے مولوی کے پاس بیٹھو گے، اچھے عالم کے پاس بیٹھو گے، اچھے بنو گے، برے مولوی کے پاس بیٹھو گے، عادات ویسی ہی بن جائیں گی۔ لہٰذا ایک عالم کا بگڑنا ایک عالم کا بگڑنا ہے، یعنی ایک مولوی کا، ایک عالم کا بگڑنا ایک جہان کا بگڑنا ہے۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ مولوی کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، عام آدمی کے بنسبت علم ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مسائل کم جانتا ہو یا زیادہ جانتا ہو، لیکن ایک عام آدمی کی بنسبت اس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا شیطان نے بھی موقع کو دیکھتے ہوئے وار کیا اور کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر نے جواب دیا مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچا لیا۔ کس نے بچا لیا؟ اللہ نے بچا لیا۔